بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شب برات اتنی برکتیں رحمتوں والی رات ہے، اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، کون سی ایسی عبادت ہے جو ہم کریں؟ تو دیکھیں، جو عام حالات میں ہم عبادتیں کرتے ہیں وہی عبادت اس میں بھی کریں گے۔ البتہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کرتے تھے، یعنی فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد اب 6 نوافل ادا کریں۔ تو یہ نفل پڑھنے کے لیے اب یہ ضروری نہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اگر یہ ثابت نہ بھی ہو تو اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے منع تو نہیں کریں گے، نفل نماز پڑھے گا تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر کوئی پڑھے تو انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال اس نوافل کو پڑھنے کی بڑی برکت ہے۔ جو اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا معمول رہا ہے وہ ہے کہ مغرب کے بعد فرض اور سنتیں ادا کرنے کے بعد 6 نوافل پڑھے جائیں، 2 رکعت کر کے۔ پہلی 2 رکعتوں میں یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری جو 2 رکعتیں پڑھیں گے اس میں یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے میری بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں میں ہم یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج اور ضرورت مند نہ بنا۔ تو یہ نیت کریں گے ہر 2 رکعت میں۔ اچھا، اب اس میں پڑھیں گے کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھیں ہر رکعت میں، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں یا جتنا قرآن آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں ہر رکعت میں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو گویا ہمیں ہر رکعت میں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ 6 رکعتیں ہیں، تو 6 رکعتوں میں ہمیں 6 قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو یہ 6 رکعتیں ہم نے 2 کر کے پڑھنی ہیں۔ پہلی میں کیا نیت کرنی، دوسری میں، تیسری میں، وہ بتا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد یا تو 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں مکمل، یا پھر سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ دونوں عمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں پھر سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، دونوں پڑھ لیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 نفل پڑھے پھر اس کے بعد سارے لوگ جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں، ایک بندہ آئے وہ سورہ یاسین شریف مکمل پڑھے، بقیہ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اور ہم سننے کے لیے آئے ہیں تو پھر خاموشی کے ساتھ سننا فرض ہوگا، باتیں وغیرہ ادھر ادھر کی نہیں کی جائیں گی۔ اچھا، اب سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد دعائے نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کون سی دعا مانگنی چاہیے وہ دعا پڑھیں عربی میں، ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ تو وہ دعا کیا ہے وہ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں ساتھ چلا دی جائے گی، اس دعا کو وہاں سے دیکھ کر